الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو بے شمار مخلوق پیدا کیا، ان بے شمار مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو سب سے اشرف مخلوق بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مخلوق ہے اس دنیا کے اندر، اور ہر طرح کی مخلوق اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان تمام مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے اشرف اور سب سے معزز مخلوق بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ سوجھ اور بوجھ عطا کی، عقل دیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دیا ہے جس سے ہم اور آپ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دماغ دیا ہے، جو عقل دی ہے، جس سے ہم اور آپ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں، خوشی اور غمی کو محسوس کرتے ہیں، اچھائی اور برائی کا احساس کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عقل دیا، اس عقل سے ہم اور آپ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں، نیکی اور بدی کا احساس کرتے ہیں، تکلیف و پریشانی کو محسوس کرتے ہیں، سکون و راحت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو جب انسان کی عقل اس دنیا کے اندر دوڑتی ہے اور انسان اپنے دماغ کو اور اپنے عقل کو دوڑاتا ہے، تو اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ملتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کبھی تکلیف اور پریشانی کو نہ رکھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی دنیا بنایا ہے اور بے شمار مخلوق انسان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ بے شمار انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ انگنت انسان اس دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ تو قیامت تک جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے، کوئی انسان ایسا
آپ تلاش کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہماری عقل، ہماری سوچ ایسی ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا پایا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان، ایک بھی فرد ایسا ہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی اسے نہ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ دونوں طرح کے اعمال کو رکھا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں عطا کرتا ہے، تو کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کے اندر تکلیف کے دور شروع ہوتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تکلیف اور مصیبت بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، راحت و سکون بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ لیکن آج انسان راحت و سکون کو تو صرف اللہ رب العزت کی نعمت سمجھتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف اور اسے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی اس نعمت سے روگردانی کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسے جملے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے وہ مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر تکلیف بھی اور مصیبت بھی ایک نعمت بنا کر کے رکھا ہے، اور راحت و سکون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت بنا کر کے رکھا ہے۔ ہمیں دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا، چاہے وہ مصیبت اور پریشانی صحت کی شکل میں ہو، یا تجارت کے معاملہ میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر اگر کوئی راحت اور سکون یا پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف اور وہ پریشانی، وہ راحت و سکون سب اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اور آپ راحت و سکون کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبت دیتا ہے، پریشانی لاحق کرتا ہے، تو ہمیں اسے بھی اللہ رب العزت کی نعمت سمجھ کر کے قبول کرنی چاہیے۔ اب اس دنیا کے اندر جو مصیبت اور جو پریشانی پیش آتی ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، چاہے جون سی بھی مصیبت اور پریشانی ہو، جس طریقے کی پریشانی ہو، جس طریقے کی تکلیف اگر ہماری زندگی کے اندر آ رہا ہے تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ ایک مصیبت، ایک پریشانی، ایک تکلیف ایسی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے قہر بن کر کے، عذاب بن کر کے ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے، اور ایک مصیبت، ایک پریشانی اور ایک تکلیف ایسی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بن کر کے ہماری زندگی کے اندر آتا ہے۔ وہ عذاب اور وہ قہر اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ پہچان کیسے ہوگی کہ یہ مصیبت، یہ تکلیف جو ہماری زندگی کے اندر آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہماری زندگی کے اندر کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، اور اس پریشانی کے اندر، اس مصیبت کے اندر اللہ رب العزت یاد ہو، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اللہ رب العزت کے رب ہونے کا یقین ہونی چاہیے، اور اس کے ہمارے اور آپ کی زبان سے یہ کلمے ہو کہ یہ جو مصیبت اور یہ پریشانی ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ چند دنوں کی پریشانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر اس پریشانی کے اندر اللہ رب العزت کی دربار کے اندر ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے،
جہاں ہم اللہ رب العزت کی دربار میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس نماز کے اندر نوافل کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، غرض کہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے جو بھی ذریعے ہو سکتے ہیں، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے ہو، عبادات کے ذریعے سے ہو، اس کے اندر اگر اضافہ ہو رہا ہے، مصیبت رہنے کے باوجود یا اسی عبادت پر قائم ہے کہ وہ نماز بھی رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر یہ مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے۔ لیکن اگر مصیبت آنے کی وجہ سے اگر انسان نمازیں پڑھ رہا تھا، اس مصیبت میں آنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، دعا کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہی مصیبت اللہ رب العزت کی رحمت نہیں بلکہ ہمارے لیے غضب بن کر کے نازل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و دنیا کے اندر پیش آنے والی مصیبت اور پریشانی 2 طریقے کی ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا قہر بن کر ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے اور ایک رحمت بن کر کے نازل ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس مصیبت کے اندر ہمیں اللہ رب العزت یاد ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے اپنے مغفرت کی امید رکھتے ہیں، اگر یہ ہمارا دل اس طرف مطمئن ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مصیبت رحمت ہے، اور اگر اس کے اوپر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، قائم نہیں ہے، ہم جہاں نمازیں پڑھا کرتے تھے ہم نمازیں چھوڑ دیے اس مصیبت کے اندر، اس پریشانی کے اندر، صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیا، دعا کرنا چھوڑ دیا، رب سے مانگنا چھوڑ دیا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی ہمارے لیے قہر بن کر کے، اللہ کا عذاب بن کر کے ہمارے اوپر اترا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جسے صرف ایک ہی چیز واقع آیا ہو، صرف ایک ہی چیز پیش آیا ہو کہ اس کی زندگی کے اندر صرف سکون ہی سکون ہے، یا کوئی شخص ایسا آپ لا ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر کبھی سکون کو رکھا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ تکلیف اور پریشانی لائی۔ دونوں چیزیں پیش آتی ہے، دونوں چیزیں پیش آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہمیں مصیبت کو اور پریشانی کو اللہ رب العزت کی رحمت سمجھ کر کے کہ جس طریقے سے سکون اور راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اسی طریقے سے بیماری اور مرض اور تکلیف اور پریشانی بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستو، خضر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ کبھی ہماری زندگی کے اندر مصیبت آئے نہیں، ہمیشہ ہمیں سکون ہی سکون ملے، راحت ہی چین ملے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی دعا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جسے سکون اور راحت، مصیبت اور پریشانی لاحق نہ ہو، دونوں چیز پیش آنا ہے۔ ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ جاؤ تم اس دنیا کے اندر تلاش کرو جو سب سے زیادہ سکون اور راحت والا ہوگا، اس کے بارے میں کہو گے کہ اس کے جیسی زندگی ہماری کر دی جائے تو ہم دعا کر دیں گے۔ اب یہ شخص چکر لگاتا رہا، جگہ جگہ گھومتا رہا، کسی کی راحت و سکون کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ اس کے جیسے کر لینا ہے۔ آگے جب بڑھتا ہے تو اس سے بھی راحت و سکون والی زندگی گزارنے والا کسی کو دیکھا تو اب یہ تمنا ہوئی کہ اس کے جیسے دعا کروانا ہے۔ غرض کہ وہ اس بات کا چکر لگاتا رہا کہ سب سے زیادہ سکون کس کی زندگی کے اندر ہے، تو وہ ایک شخص کے پاس پہنچا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت دیا تھا، خوب راحت و سکون عطا کیا تھا۔ ظاہری طور پر
جب اس نے جا کر کے دیکھا کہ ایک تخت کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے، دونوں طرف سے لوگ اس کی راحت و سکون کے اسباب مہیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اور یہ شخص اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کا 2 نوجوان بیٹا اس کے دائیں اور بائیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ شخص سمجھا کہ اس سے بڑا سکون والی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ یہ طے کر لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں دعا کروانا ہے۔ لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تو اس کو بہت آرام نظر آ رہا ہے، بہت سکون والی زندگی اس کو نصیب ہے، لیکن پوچھ تو لیا جائے کہ حقیقت میں یہ ظاہری جو سکون اور راحت میسر ہے وہ اس کے دل کے اندر بھی ہے یا نہیں، اندر سے بھی ہے یا نہیں۔ اس نے ہمت کر کے اس سے معلوم کیا، تو اس نے جو جواب دیا کہ ہماری ظاہری راحت و سکون کو دیکھ کر کے تم مطمئن مت ہو جاؤ کہ ہماری زندگی کے اندر راحت ہی سکون ہے۔ اس نے یہ جواب دیا کہ ہمارے دائیں اور بائیں جو ہمارے نوجوان بیٹے کو دیکھ رہے ہو یہ میرا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بے اضطرابی کی وجہ سے، اس اضطرابی کے عالم میں، چونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ دوسروں سے غلط کام کروایا کرتی، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور ایک شریف آدمی کی پہچان یہ ہے، ایک شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی غلط ہو تو اس کے دل کے اندر بے چینی آتی ہے، اسے سمجھانے اور بجھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس شخص کا جو 2 بیٹا تھا وہ اس کا بیٹا نہیں تھا، تو اس پریشانی اور اس اطمینان میں تھا، اس پریشانی کے عالم میں تھا، تو اس شخص کو اس نے جواب دیا کہ میری جیسی زندگی جو ہمارے دل کے اوپر جو گزرتی ہے، جو تکلیف اور جو مصیبت گزرتی ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ میرے جیسی زندگی کا سوال حضرت خضر علیہ السلام سے دعا مت کر۔ بالآخر یہ مایوس ہو کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے معلوم کیا کہ بتاؤ کس کی زندگی سکون والی ہے۔ سارے واقعات کو بیان کیے کہ ہماری جیسی زندگی ہے ویسی ہی زندگی رہنے دیا جائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنی زندگی کے اندر کسی سے بھی دعا کی درخواست کرنا تو سکون اور راحت والی زندگی کا مطالبہ نہیں بلکہ عافیت والی زندگی کا مطالبہ کرنا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے لیے عافیت کی دعا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عافیت کا جو جملہ ہے اس کے اندر راحت اور سکون بھی آتا ہے، مصیبت اور پریشانی بھی، یعنی ایسی زندگی کہ اگر مصیبت بھی آ رہی ہے اس پر بھی ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل اور ہمارا قلب اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو پریشانی آ رہی ہے، جو مصیبت آ رہی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اور راحت و سکون بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ بڑے عذاب کے آنے سے انسان باز آ جائے، مومنین اس سے باز آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو مصیبت اور جو پریشانی دیتا ہے، جو تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہے، یہ تکلیف، یہ پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹی پریشانی ہے، چھوٹا عذاب ہے۔ کل قیامت کے دن جو دردناک عذاب ہوں گے، اس سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر پریشانی دے کر، مصیبت ہماری زندگی کے اندر ڈال کر، تکلیف ہماری زندگی کے اندر ڈال کر اس بڑے عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ اس بڑے عذاب سے اللہ رب العزت ہمیں بچانا چاہ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک شہر کے اندر 2 شخص
بستر مرگ پر یعنی مرنے کے قریب تھا، ایک مسلمان اور دوسرا یہودی۔ مسلمان کی یہ خواہش تھی کہ اب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہمیں زیتون کا تیل مل جائے اسے ہم کھا لیں، اور یہودی کی یہ خواہش ہوئی کہ مچھلی مل جائے تو ہم کھا لیں۔ دونوں بستر مرگ پر ہے، دونوں مرنے کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ یہودی بیمار ہے، وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ مچھلی کھا لے، تو اس کے گھر کے قریب میں ایک تالاب ہے، اس کے اندر جا کے مچھلی ڈال۔ دوسرے فرشتے کو حکم ہوا کہ ایک مسلمان وہاں بیمار ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کی الماری کے اندر زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے، جاؤ اسے گرا کر کے ضائع کر دو۔ دونوں فرشتے اپنے ڈیوٹی پر اپنے کام کو انجام دینے کے لیے چل دیے۔ دونوں فرشتوں کی ملاقات راستے کے اندر ہوتی ہے، تو دونوں فرشتے آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو دونوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ فرما بردار بندہ ہے اور اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، اور یہ نافرمان بندہ ہے اور اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ بالآخر اللہ رب العزت کا حکم تھا، فرشتے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کی، زیتون کا تیل ضائع ہوا، تالاب کے اندر مچھلی رکھی گئی۔ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور دونوں فرشتے اللہ رب العزت سے اس راز کو معلوم کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، آپ کا وہ فرما بردار بندہ ہے، مسلمان ہے، آپ کی عبادت کرنے والا ہے، آپ کا نام لینے والا ہے، اور اس کی آخری تمنا تھی کہ ہم زیتون کا تیل پی لیں، اور اس کے پاس موجود ہے، پھر آپ نے اس کو ضائع کروا دیا، پینے نہیں دیا۔ اور ایک طرف دوسرا نافرمان بندہ ہے جو آپ کی عبادت نہیں کرتا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کی خواہش تھی مچھلی کھانے کی، اور اس کے پاس موجود نہیں تھا، اس کے تالاب کے اندر نہیں تھا، آپ نے اوپر اس کے تالاب کے اندر مچھلی ڈلوا دیا، اس کی خواہش پوری کر دی، اور جو آپ کا فرما بردار بندہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا کہ میرا یہ نظام جو ہے کہ ہم کسی کی نیک اعمال کے، کسی کی نیکی کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں، کسی کی اچھائی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اور میرا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، جو میری فرما برداری کرنے والا ہو یا میری فرما برداری نہ کرنے والا ہو، ہم کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ وہ جو یہودی تھا جس کی خواہش تھی مچھلی کھانے کی، وہ بھی دنیا کے اندر نیکی کے کام کو انجام دیا، بھلائی کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، اور جب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم نے اس کے سارے نیکی کے بدلے دے چکے تھے، ایک نیک کام کا بدلہ باقی تھا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اب مرنے کے قریب ہے، اسے مچھلی کھلا کر کے اس کی نیکی کا بدلہ عطا کر دیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ کافر کے لیے، غیر جو اللہ رب العزت کا اقرار نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دیں گے، اس لیے کہ آخرت کے اندر اس کو انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے اس سے جہنم کے اندر جانا۔ اور یہ جو مسلمان بندہ تھا، اس کے جو پریشانی اور جو مصیبت، چونکہ یہ میرا فرما بردار بندہ تھا، میری عبادت کرنے والا بندہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئے، جب میرا فرما بردار بندہ میرے پاس آئے، میرے دربار کے اندر حاضر ہو، تو وہ اس حال میں حاضر ہو کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کا ایک گناہ باقی تھا، تو ہم نے یہ چاہا کہ اس زیتون کے تیل کو ضائع کر کے، اسے تکلیف پہنچا کر کے، اس تکلیف کے صدقے میں یہ گناہ بھی اس کا معاف ہو جائے، اور وہ بندہ، وہ مسلمان بندہ جو میرا فرما بردار ہے، وہ اس حال میں حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہمارے لیے ہم اللہ رب العزت کتنا پیار کر رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی بہانے ہماری مغفرت کے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی بہانے سے بندہ جب میرے پاس آئے، اس حال میں آئے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو اور بخشائے جنت کے اندر چلا جائے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ رات دن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہماری زندگی کے اندر راحت اور سکون جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پریشانی اور اس مصیبت کو بھی اللہ رب العزت کی نعمت سمجھ کر کے قبول